بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی انوکھی ترین گائے کا واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک واقعہ ضرور سنیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی جانب۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار اور دولت مند شخص رہتا تھا جس کا نام عامیل تھا۔ یہ بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے جو حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، اور آپ کے 12 بیٹے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو ان 12 بیٹوں کی جو آگے اولاد چلی اور ایک قوم بنی، اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص عامیل نامی رہتا تھا جس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس طاق میں رہتا تھا کہ کب میرا چچا مرے اور اس کی ساری دولت کو میں حاصل کر لوں۔ تو ایک دن اس نے منصوبہ بنایا اور اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارے مقتول کے قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور یہ غالباً گائے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی اور گائے کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، اس لیے آپ نے اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ملا وہ اپنی قوم کو بتایا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ تم گائے ذبح کرو، تو وہ آگے سے بولے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، بھلا مقتول اور گائے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور میں کیوں آپ سے مذاق کر کے جیلوں میں سے ٹھہروں؟ تو چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تو اب ان لوگوں نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ گائے عمر میں نہ تو بوڑھی ہے نہ چھوٹی ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ مزید ہمیں اس کی کوئی نشانی بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہ محنت مزدوری کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور نہ کھیتی باڑی کے لیے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ مزید ہمیں اس کا بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے اور دیکھنے والوں کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ جب نشانیاں وہ سن چکے تو انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ ہم اس گائے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کے حکم کے مطابق ہم اس کو ذبح کریں گے۔ اب بنی اسرائیل میں ایک اور بہت ہی نیک شخص تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس شخص کے پاس ایک گائے کی بچڑی تھی اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اس شخص نے اس گائے کو پکڑ کر اور اس کی گردن پر مور لگا کر جنگل میں جا کر چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ یا اللہ میں اس کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب کی طرف سے آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ میرے بیٹے تک پہنچا دینا، یہ میری امانت ہے جو میں تیری بارگاہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اب وہ گائے جنگل میں پلتی رہی، وہاں پر درختوں کے پتے کھاتی اور پرورش پاتی رہی۔ اللہ پاک اس کو درندوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ یہ لڑکا جو تھا یہ بھی اپنے والد کی طرح دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا والد اب فوت ہو چکا تھا۔ اس نوجوان لڑکے نے
اپنی رات کے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے، اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل میں جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقیروں اور مسکینوں کے لیے رکھ دیتا۔ مدت تک اسی کام میں وہ مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ کر گیا تھا، اور حضرت ابراہیم حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب کے حوالے کر کے گیا تھا، تم جنگل میں جاؤ اور اس گائے کو لے کر آؤ۔ تو بچے نے پوچھا کہ وہ گائے کیسے میرے پاس آئے گی، اور پھر وہاں پر تو بہت ساری گائیں ہو سکتی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گائے ہی میری ہے؟ تو اس کی والدہ نے بتایا کہ تم وہاں جا کر یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب کے نام سے اے گائے تو میرے پاس چلی آ۔ اس طرح جب اس بچے نے وہاں جا کر جنگل میں یہ کہا تو وہ گائے فوراً دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آ گئی، تو اب وہ اس کو لے کر آ گیا۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ اب تم جاؤ اور اس گائے کو بازار میں بیچ کر آؤ، لیکن یاد رکھو اس گائے کو صرف 3 درہم میں بیچنا، اس سے زیادہ قیمت طلب نہ کرنا۔ اس وقت گائے کی قیمت غالباً بازار کے اندر 3 درہم ہی تھی، اور اگر کوئی اور بات ہو تو پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ یہ بچہ وہ گائے لے کر بازار میں گیا، وہاں پر اس کو ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ گائے بیچو گے؟ تو بچے نے کہا بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں، کتنے پیسے لو گے؟ تو بچے نے کہا کہ میں 3 درہم لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 6 درہم دیتا ہوں۔ تو بچے نے کہا کہ مجھے تو میری ماں نے کہا تھا کہ گائے کو 3 درہم میں بیچنا، لہذا میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ کر کے آ جاؤ۔ یہ گھر آیا، ماں سے مشورہ کیا کہ ایک شخص ہے وہ مجھے 6 درہم دیتا ہے گائے کے۔ تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے 6 درہم میں بیچ دینا، لیکن اگر کوئی اور بات ہو تو پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اب دوسری دفعہ یہ نوجوان گیا بازار میں تو اس شخص نے کہا کہ میں تم سے گائے 12 درہم میں خرید لوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو میری ماں نے 6 درہم میں بیچنے کا کہا ہے، آپ 12 درہم میں خرید رہے ہیں تو مجھے ماں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ماں سے مشورہ کر کے آ جاؤ۔ تو اب یہ دوبارہ ماں کے پاس آیا، جب کہا کہ ایک شخص ہے وہ مجھ سے 12 درہم میں گائے خریدنا چاہ رہا ہے، تو ماں سمجھ گئی کہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ تو عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس سے جا کر یہ کہو کہ آپ برائے مہربانی ہمیں اجازت دیں کہ تاکہ ہم اس گائے کو بیچ سکیں، اور اس سے پوچھ کے بھی آنا کہ اس کی کتنی قیمت ہم لیں۔ تو اب فرشتے نے کہا کہ تم ابھی فی الوقت اس گائے کو لے جاؤ، اپنے گھر میں رکھو، تمہارے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے اور ان کو یہ گائے جو ہے یہ ان کی مطلوبہ گائے ہوگی، ان کو چاہیے ہوگی، وہ لے لیں گے، اور ان سے قیمت یہ وصول کرنا کہ اس گائے کی کھال کے اندر ان سے کہنا کہ اس کو سونے سے بھر کے دے دو، یعنی گائے کی پوری کھال جو ہے وہ سونے سے بھر کے دے دو، تو ان کو چونکہ ضرورت ہوگی اس کی تو وہ اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ تو یوں یہ بچہ گھر آ گیا، جب گھر پہنچا تو اسی دوران اس نے اپنی ماں سے یہ ساری بات بتائی، اور تھوڑی دیر کے بعد بنی اسرائیل وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ جب وہ اس گائے کو دیکھتے ہیں تو یہ گائے ان کی مطلوبہ گائے ہی ہوتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتائی ہوتی ہے۔ اب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ گائے کی قیمت لوں گا کہ اس کا جو کھال ہوگی، چمڑا ہوگا، اس کے اندر مجھے سونا بھر کے دو گے۔ تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یوں وہ گائے لے جاتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، اور حسب وعدہ اس کے چمڑے میں سونا بھر کے اس نوجوان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس غریب نوجوان اور اس غریب عورت کا رزق کا بندوبست اللہ پاک نے کیسے کیا کہ اتنی زیادہ مال و دولت ان کو عطا فرما دی۔ اور ادھر جب وہ گائے ذبح کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر جاتے ہیں، اور اپنے اس مقتول یعنی وہ عامل نامی شخص، مالدار شخص جو قتل ہو چکا ہوتا ہے، جب اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ ٹکڑا لگاتے ہیں گوشت کا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے قاتل کا نام بتا دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم